بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے ہر انسان 5 عالموں کے اندر ضرور جائے گا۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، اور نمبر 4 عالم حشر، اور نمبر 5 عالم آخرت۔ انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں۔ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کا سبب والدین بنتے ہیں، جبکہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہونے کا سبب موت بنتی ہے، اور عالم برزخ سے عالم حشر پہنچنے کا سبب حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہوگا، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب بندے کا ایمان ہوگا یا پھر کفر۔ پیارے ناظرین، ان 5 عالموں میں سے برزخ ایک ایسا عالم ہے جس سے پہلے بھی 2 اور بعد میں بھی 2 عالم ہیں۔ یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے اللہ پاک نے درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی اہمیت رکھی ہے۔ مرنے کے بعد محشر میں اٹھنے تک کا درمیان کا عرصہ برزخ کہلاتا ہے، اور انسان کو اس عالم میں موت ہی پہنچاتی ہے۔ دنیا میں ہر حقیقت کا کسی نہ کسی نے انکار کیا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا، کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارا ممکن نہیں۔ سفر چاہے جتنا بھی طویل ہو، منزل آخر ایک دن آ ہی جاتی ہے، اور سفر زندگی کی منزل آخر کار موت ہے۔ یہ کسی کو معاف نہیں کرتی، نہ تو اسے کسی غریب کی مفلسی پر رحم آتا ہے، اور نہ کسی امیر کی دولت اس کو خرید سکتی ہے، اور نہ ہی طاقتور کی طاقت اس کا راستہ روک سکتی ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کو اور خدائی کے دعوے داروں کو، فرعون، قارون اور شداد جیسے تکبر کے پہاڑوں کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ الغرض موت سے بچنے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، یہ ہر ایک کو آ کر رہنی ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اس نے ایک دن اس جہان فانی سے کوچ ضرور کرنا ہے، اور جس نے اس عالم میں اپنا قدم رکھا، اس کو موت ضرور آنی ہے۔ یہ ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہے، اور ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر جاندار کو گزرنا ہے۔ موت کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تدبیر، طریقہ، دوا اور دعا موت سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ ناظرین کرامی، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ انسان مرنے کے وقت ملک الموت کو کیوں دیکھتا ہے، اور ہر انسان کی روح کو اس کے قدموں سے کیوں نکالا جاتا ہے، اور ملک الموت جب کسی مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کے ساتھ کون سی باتیں کرتے ہیں، اور مرنے والے کی آنکھیں دائیں بائیں اور اوپر نیچے کیوں گھومنے لگ جاتی ہیں، اور موت کے وقت فرشتے ہم سے کیا باتیں کرتے ہیں، اور شیطان مرنے والے کے پاس کیوں آتا ہے۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، موت کی مصیبت ان تمام مصائب سے بڑی ہے جو انسان کو اس کی زندگی میں ملتی ہے، کیونکہ اس جیسی مصیبت انسان نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ زمین پر چل رہے ہیں وہ موت کی مصیبت کو ضرور پائیں گے۔ ناظرین کرامی، جب انسان کی موت قریب آتی ہے تو اللہ کریم انسان کی طرف روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھوں پر بڑے پردے دور کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تم اس وقت سے پہلے غفلت میں تھے، تو اب ہم نے تمہاری آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے، تو تمہارے دیکھنے کی طاقت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ پاک روح قبض کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو وہ فرشتے ایسی صورت میں سامنے آتے ہیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ پس اگر مرنے والا مومن ہے تو وہ اس کی حد نگاہ تک سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ اے مومن، تو خوف نہ کھا اور غم نہ کر، اور ہم تجھے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اس جنت کے اندر تمہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ پھر اس کے بعد ملک الموت اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہو کر آتے ہیں،
جس نے نہایت ہی عمدہ اور سفید لباس پہنا ہوتا ہے اور جس سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے آتے ہی یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ اے خدا کے بندے، تجھے جنت مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ساتھ میں موجود وہ فرشتے اس بندے کی روح کو ایک لمحے کے لیے بھی ملک الموت کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو جنت کے حولوں سے لپیٹ لیتے ہیں اور پھر جنت سے لائی ہوئی خوشبو کو اس کے اوپر ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کے جس حصے یا دروازے سے گزرتے ہیں تو لوگ اس کی خوشبو محسوس کر کے پوچھتے ہیں کہ آج زمین پر کون ایسا نیک بندہ فوت ہوا ہے جس کی روح کی خوشبو اتنی پھیل رہی ہے۔ چنانچہ فرشتے اس شخص کو انتہائی اچھے القاب کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علیجین میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لٹا دو۔ چنانچہ جب ملک الموت کسی ایسے شخص کے پاس تشریف لاتے ہیں جو کہ بدبخت یا پھر کافر ہو تو اس وقت آپ علیہ السلام ایسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جیسے کسی نے سیاہ لباس پہنا ہو اور اس کے نتنوں سے دھواں نکل رہا ہو اور آنکھیں آگ کی طرح روشن ہوں۔ اور جو فرشتے وہاں پر اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس جہنم کے ٹاٹ ہوتے ہیں جن سے بہت ہی گندی بدبو نکل رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ تمام فرشتے اس مرنے والے کو مار مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر اس روح کو جہنم کے اس ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اس روح سے ایسی گندی بدبو نکلتی ہے، چنانچہ جب وہ فرشتے آسمانوں پر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا اور حکم خداوند ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو زمین پر لے جاؤ اور اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کے نامہ اعمال کو سجین میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر فرشتے اس خبیث روح کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مرنے والا موت سے پہلے ملک الموت کو اس وجہ سے دیکھتا ہے تاکہ اگر وہ مومن ہے تو یہ دیکھنا اس کے لیے مبارک ہو جائے، اور اگر مرنے والا کافر ہے تو یہ دیکھنا اس کے لیے باعث حسرت و ندامت ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مومن کو اگر کوئی اور نعمت نہ بھی دی جائے تو مرتے وقت تمہاری صورت ہی دیکھ لینا کافی ہے، اور کافر کو اگر کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو مرتے وقت اس کا تمہاری اس صورت کو دیکھ لینا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، مرنے والا چاہے نیک ہو یا بد ہو، اس کی روح کو پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہت اور اللہ پاک کے فرشتوں، جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ملائکہ کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ رعب و دبدبہ عطا کیا ہے، لہٰذا جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور اس کا شعور بالکل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا اس پر اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہر مرنے والے کی روح کو پاؤں کی طرف سے ہی نکالا جاتا ہے۔ مومن پر بھی اگرچہ یہ خوف طاری ہوتا ہے لیکن یہ خوف موت کا خوف نہیں ہوتا بلکہ فرشتوں کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ پر بھی ایک خوف طاری ہوا تھا، لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ پاک کے مقدس فرشتے ظاہر ہوتے ہیں تو انسان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے پیش نظر ہر انسان کی روح کو اس کے پاؤں سے نکالا جاتا ہے تاکہ وہ خوف کی وجہ سے بھاگ نہ سکے۔ معزز ناظرین، مرنے والا جب شدید تکلیف اور موت و حیات کی کشمکش کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اپنا آخری اور سخت وار کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کے مرے ہوئے رشتہ داروں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور مرنے والے کو کلمہ حق سے پھیرنے کے لیے جان توڑ کوشش کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد فلاں دین کو سچا پایا، لہٰذا وہ انسان کو ایمان سے پھیرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہو تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے،
اور روایات میں آتا ہے کہ جب اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ابلیس لعین کو ایسی حسرت و ندامت ہوتی ہے اور وہ روتا ہے یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اور اگر کسی کا خاتمہ بالخیر نہ ہو اور وہ کفر پر ہی مر جائے تو ابلیس لعین اس کے جنازے کے سامنے ایک آگ کا شعلہ بلند کرتا ہے اور خوشی سے ناچتا ہوا چلتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بندے پر میری محنت کامیاب ہو گئی۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔